اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال ہے جی قرآن پاک کی سورہ۔ اے محبوب تم سے غنیمت کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں میل صلح صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو نماز قائم رکھے اور ہمارے دیے ہوئے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، کوئی نقصان نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹے پڑا پر برا مانے مجرم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے کہ اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے، اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اس لیے کہ تمہارے دل چین پائے، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب والا حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ جب اے محبوب تمہارے رب فرشتوں کی وحی بھیجا کرتے تھے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں بیٹ ڈال دوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک پوٹ جوڑ کو ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو چکھو اس کے ساتھ یہ ہے کافروں کو آگ کا عذاب۔ اے ایمان والا جب کافروں کے لام یعنی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اس جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے کچھ اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ تو لو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا ہے، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اگر تم پر شرارت کرو تو ہم پھر نہ دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے مان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سنا کر اسے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں، جن کو عقل نہیں، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کا منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو کہ جب ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دیے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں دی اور روزی دی، کہیں کہ تم احسان مانو۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسے ہم بھی کہہ دیتے یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا، اور اللہ کا کام نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب
کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ انہیں پہ پچھتاوا ہوگا، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرماتا ہے، نجاستوں کے تلے اوپر رکھ کر سب کو ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے گا اور وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہیں تو جو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے، اور اگر پھر وہی کریں گے تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دن اللہ ہی کا ہو جائے، اگر وہ پھر وہ باز رہیں تو اللہ ان کا کام کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور جان لو جو کچھ غنیمت لو تو اس نے 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں، کافروں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہوئے اللہ پر اس کے جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم نالے کے کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے تھے اور قافلے تم سے ترائی میں تھے، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا اور جانتا ہے۔ جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، اور مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تم ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام نہ ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں، پھر بزدلی کرو گی اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلتے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر کے دکھائے، بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں ہے، اور تم میری پناہ میں ہو۔ جب تم دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا اور بولی میں تم سے الگ ہوں، وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہتے تھے منافق وہ جن کے دلوں میں ازار رہے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب والا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائی تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں کافروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسند ماندوں کو بھگاؤ، اور اس پر امید کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو انکہا دین کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، کہ ان سے ان کے دلوں سے دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے انہیں جانتا ہے اللہ۔ اور اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو تمہیں پورا دیا جائے گا، کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو اس کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب و حکمت والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ اے غیب کی خبریں جاننے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر تخفیف فرمائی، اور اس لیے کہ تم علم کے تم کمزور ہو، کہ اگر تم 100 صبر کرنے والوں 200 پر غالب آئیں، اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں، تو اللہ کے حکم اور اللہ کے صبر والوں کے ساتھ ہیں۔
کسی نبی کو لائق نہیں ہے کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک کہ زمین میں ان کا خون خوب نہ بہے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا ہے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، اس میں تم پر بڑا عذاب آتا ہے۔ تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی، حلال اور پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو تم سے لیا گیا ہے، اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے گھر بار چھوڑ آئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوروں سے لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ وہ جو ایمان لائے ہجرت نہ کی، انہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو گی تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ والا ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔